بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں القرآن اکیڈمی نیٹ ورک۔ میں آپ کا میزبان علامہ حافظ محمد فہیم مدنی۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو الحمدللہ ہم سبق نمبر 2 پڑھ رہے تھے، حروف مرکبات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ مرکبات جو ہے یہ مرکب کی جمع ہے، اور مرکب کی تعریف یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زائد کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھیں گے، اور جو حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں وہ 4 ہیں: با، فا، میم، واو۔ اور آپ کو سبق میں بتایا تھا الف سے لے کر یہ کاف الف تک پڑھایا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرکب اور مفرد حروف کی پہچان کیسے کریں۔ دیکھیں، یہ ہے میم، تو یہ ہے مفرد۔ اسی طرح یہ میم ہے اور یہ بھی میم ہے، یہ ایک حرف ہے، یہ 2 حرف ہے، تو لہٰذا ہم اسے اب مفرد نہیں کہیں گے بلکہ مرکب کہیں گے۔ جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا، اس میم میں مد کی علامت موجود ہے، تو لہٰذا اسے 5 الف کھینچتے ہیں اس طرح سے، میم۔ سبق نمبر 2 میں جو مرکب ہے میم کے ساتھ الف بھی ہے، تو لہٰذا میم کو ہم 5 الف کھینچیں گے۔ جیسے کہ سبق نمبر 1 میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ الف کے اوپر کوئی علامت موجود نہیں ہوتی ہے، نہ الف کی علامت ہوتی ہے اور نہ ہی مد کی علامت ہوتی ہے، تو الف کو ہم نہیں کھینچتے۔ اسے ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، میم الف۔ اس طرح آپ دیکھیں، یہ ہے سین، یہ ہے مفرد۔ یہ ہے سین لام، تو یہ ہے مرکب۔ تو مرکب کی تعریف ذہن میں رکھیے گا کہ 2 یا 2 سے زائد کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، سبق نمبر 1 میں دیکھیں گے تو اس سین میں جو ہے وہ مد کی علامت موجود ہے، یہ لام میں بھی مد کی علامت موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ سین کو بھی 5 الف کھینچ کے پڑھیں گے، لام کو بھی 5 الف کھینچ کے پڑھیں گے، اس طرح سے سین لام۔ تو اپنے بچوں کو بھی اب اس انداز میں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سین ہے، یہاں پر صرف سین کا سر ہے، دھڑ کو چھوڑ دیا گیا، اور یہ لام پورا لکھا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ ہے لام اور یہ ہے با، یہ دونوں مفرد حرف ہے۔ لام پہ مد کی علامت ہوتی ہے، با پہ الف کی علامت ہوتی ہے، تو لام کو 5 الف کھینچ کے پڑھیں گے اور با کو 1 الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ جب ہم اسے ملا کر لکھتے ہیں تو ہم اسے اس طرح سے لکھتے ہیں، تو یعنی کہ لام کے جو یہ حصے کو جسے ہم دھڑ کہتے ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف لام کو اس طرح شوسے سے جو ہے وہ پہچانتے ہیں۔ تو اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ لام با، اسے بھی لام با۔ تو یہ جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اور حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھتے ہوئے سبق نمبر 1 کا ہم نے مشق کیا تھا، اسی طرح ہم سبق نمبر 2 کا بھی مشق کریں گے۔ تو آئیے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے پڑھتے ہیں۔ پڑھیں،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لام با اکثر پڑھانے والے اور پڑھنے والے طالب علم یہ غلطی کرتے ہیں کہ لام، یہ پورا جب لام کو ادا کریں گے تو یہ ہونٹ آخر میں مل جاتا ہے، لام ہوتا ہے یہ کہ بچے اور جب سبق سنا رہے ہوتے ہیں اپنے استادوں کو یا گھر میں مائیں اکثر اپنے بچوں کا سبق سن رہی ہوتی ہیں تو بچے اس کو لام کو آخر میں ہونٹ کو ملاتے نہیں اور آگے والے حروف کو پڑھنے میں جلدی کرتے، جس کی وجہ سے حروف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس پہ ذرا خاص خیال رکھیں گے، ہر حروف کو اس کے مخرج اور اس کے ادائیگی کے مطابق اسے ادا کریں گے، یعنی ایک حروف کو پہلے پورے طریقے سے پڑھیں گے، پورا اس کو ادا کریں گے، اس کے بعد دوسرے حروف کو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں لام با کاف با کاف تا کاف سا کاف فا طا با۔ بڑے ہوں یا بچے طا کو پڑھنے میں اکثر آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، طا کو بجائے پڑھتے ہیں طا طا ظا، تو آواز کو یہ ناک میں لے کر جاتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اسے آواز کو ناک میں لے کر نہیں جانا، طور پہ مستعلیہ ہے، اسے پور پڑھنا ہے۔ طا با سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام۔ ہم نے جس طریقے سے سبق نمبر 2 حروف مرکبات کے پہلے ایپیسوڈ میں عین میں فرق بتایا تھا کہ عین جو ہے وہ 3 طریقے سے لکھے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس کی پہچان بہت ضروری ہے، اسے کوئی حمزہ سمجھ کر نہ پڑھے کیونکہ یہ حمزہ نہیں ہے، عین ہے۔ غین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون۔ تو اس انداز میں آپ نے سبق نمبر 2 حروف مرکبات کا مشق کرنا ہے، اور جب مشق کریں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ تو سبق نمبر 2 کا مشق کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہمیں بھوک کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب ہمارے سامنے کھانا ہوتا ہے تو ہم نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، بس کچھ نہیں دیکھتے اور کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ نہ کھانا کھانے کی دعا پڑھتے ہیں اور نہ ہی بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور سنت کے مطابق بیٹھتے بھی نہیں ہیں، بس جلدی جلدی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، ہر جائز کام سے پہلے۔ کوئی کام کا اگر اسٹارٹ کرنے جا رہے تو بسم اللہ پڑھ کے اسٹارٹ کریں، کوئی چیز اگر آپ نے رکھا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے رکھیں، اگر آپ نے کوئی چیز کسی کو دینا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دیں، یہ اچھی عادت ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے ٹائم جو ہے وہ پہلے سب سے دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد کھانا کھانا شروع کریں۔ تو کھانا کھانے کی دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے ٹائم
بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، دعا پڑھنا بھول گیا اور کھانا کھانے کے ٹائم اسے یاد آیا، یعنی کھانا کھانے کے درمیان میں اسے یاد آیا کہ وہ تو دعا پڑھا نہیں اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھا اور کھانا شروع کر دیا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہ درمیان میں یاد آنے پر وہ یہ کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ دوبارہ سنیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ روایت کے مطابق کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع نہ کرے تو اس کے ساتھ کھانا کھانے جو ہے وہ شیطان بھی بیٹھ جاتا ہے، اب وہ بسم اللہ یا دعا پڑھنا بھول گیا تو جب تک وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے یاد آنے پر جیسے اس نے یہ پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو پھر شیطان اٹھ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، پہلے انہیں دعا یاد کرائیں۔ دعا آپ دوبارہ سن لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا واسع المغفرہ یا واجد۔ اور درمیان میں اگر دعا پڑھنا بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، درمیان میں یاد آ جائے تو اسے بھی دوبارہ سن لیں، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، ہم دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔